الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج بھی ہو گر ابراہیم صاحمہ پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم صاحمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حضرات ناظرین اور حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو 5 چیزیں فرائض کے نام پر عطا کی ہیں، ان میں سے ایک ہے حج، اور اسی کے ساتھ ہے واجب قربانی۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ آخری 1 ہفتہ بچا ہے، جس کو عربی میں ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، تو ذی الحجہ کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ آخری جمعہ ہے ذی الحجہ کا۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا، نیا سال شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ حج اس مہینے میں فرض ہے، حج کے دن یہی اسی مہینے میں آتے ہیں، اور قربانی اسی مہینے میں ہے۔ تو جتنی چیزیں اس مہینے کے خصوصیات میں سے ہیں، ان تمام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے خاندان سے ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بابرکت ذات اور سب سے بڑی ذات انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام میں
جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، اولو العزم نبی، جس کا تذکرہ قرآن میں بارہا آیا ہے، جس کو اسوہ اور نمونہ قرآن میں کہا ہے، وہ ہے ان میں سے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں اور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مہینے میں کیا کیا چیزوں کو نوٹ کیا اور کون کون سی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر کی۔ حج کا تقاضا کیا ہے، قربانی کا تقاضا کیا ہے، عید الاضحیٰ کا تقاضا کیا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں کو کن باتوں پر غور کرنی چاہیے، کون کون سی صفات اور کون کون سے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ وصف اور کچھ خاصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نوٹ کیے ہیں، اور یہ تمام صفات اور خاصیت ایک مسلمان کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی زندگی میں نظر آنی چاہیے اور مسلمان اس کو اپنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہی اور قربانی کا مقصد بھی یہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں ہیں، ان تمام آزمائشوں میں رہتی دنیا تک، قیامت تک مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور راہ عمل ہے۔ سب سے پہلی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ قرآن نے خود کہا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، سیمپل ہے۔ اور حضرت ابراہیم ہی کی دعا کی برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے آخری نبی اس دنیا میں نازل فرمایا، اس دنیا کے اندر آخری نبی مبعوث فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے کہ اے اللہ ایسے پیغمبر اور ایسے رسول کو اس دنیا میں بھیج دے کہ جس کا 4 کام اس کے ذمہ ہوں۔ تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا کا صدقہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو دادا پر دادا کون ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، اور انہی کے خاندان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج میں کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ ہمارے نبی کے دادا پردادا کی بات کرنے لگا۔ وہ کیسے تھے، اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں تھی؟ تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہماری زندگی اس کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن نے کہا۔ دوسری صفت اور دوسرا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کیا ہے؟ آپ کی ذات آزمائشوں کا گہوارہ ہے۔ آزمائش زندگی میں امتحان، پریشانی، مشکلات، ٹینشن اس زندگی میں آنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور اس کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں؟ بولو بھائی، کتنے آزمائشیں آئیں؟ کیا ہماری زندگی میں آزمائش نہیں آ سکتی؟ تقریباً 4 سے 5 کتابوں میں تو 5 لکھا ہے، 5 بڑے بڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، بڑے بڑے امتحان جس میں اچھے اچھے آدمی نہیں ٹک پائیں گے، وہاں ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 5 قسم کے بڑے بڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، تو اتنے بڑے آدمی اور اتنی بڑی ہستی جس کے بارے میں کتابوں میں کیا لکھا اور قرآن نے کیا کہا، ابراہیم کان خلیلا، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے، تو دوست پر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آ سکتی ہے، تو ہم اور آپ مسلمان کس درجے کے ہیں وہ تو ہم کو پتا ہے، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارا یقین کس درجے کا ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عبادتوں میں، ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں تو ذرہ برابر کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو اللہ کے دوست تھے۔ تو جب دوست کی زندگی میں اتنی پریشانی آ سکتی ہے اور ایسے ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی زندگی اس سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ بہت سے کلمات اور بہت سے آزمائشوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، ان کے پروردگار نے ان کو آزمایا، ان کو پرکھا، ان کو جانچا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ذی الحجہ کا مہینہ تو ختم ہونے والا ہے اور آپ یہ آیت پر بات کر رہے ہیں، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس مہینے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے، اس مہینے سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، اپنی زندگی میں کون کون سی باتوں کو ہم نے لاگو کیا، ہماری ایمان میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، رد و بدل آئی کہ نہیں آئی۔ تو عام طور پر اب تک کی زندگی ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ آتی ہے، حج کا موسم آتا ہے، حاجی جس کو توفیق خداوندی ہوتی ہے وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، جس کے لیے راستہ آسان ہوتا ہے حج کر کے آ جاتے ہیں، جس کو اللہ بلاتا ہے حج کر کے آ جاتے ہیں، اور جس پر قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کر لیتے ہیں، لیکن قربانی سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، اور بہت سے مسلمان معاف کیجئے گا حج کرنے سے پہلے، حاجی بننے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، زندگی میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نظر ہی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں ذی الحجہ کا مہینہ ایسا ویسا مہینہ نہیں تھا جو گزر رہا ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 25، آج 25 ذی الحجہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو گیا، 5 دن باقی ہے، 4-5 دن۔ اب جمعہ اس مہینے میں نہیں آئے گا، اب جمعہ آئے گا محرم میں۔ تو اس مہینے میں مسلمانوں نے اپنی زندگی میں کون کون سی باتوں کو ایڈ کر دیا اور کون کون سی باتوں کو چھوڑ دیا، ترک کیا، میں وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں یہ پورا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ایمانیات پر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی عبادات پر تھا، ابراہیم علیہ السلام کا عشق اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت یہ مہینے کے اندر سکھایا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اپنے دین سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اپنے اسلام سے، قرآن سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ بیٹوں کی قربانی کیوں کروائی گئی؟ اسی لیے نا کہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے،
بیٹوں کی محبت نہ ہو، اولاد کی محبت دل، سب سے آگے اللہ کی محبت دل میں ہو. مال و متاع کی محبت، مال و اولاد کی محبت دوسرے نمبر پر ہو، پہلے نمبر پر اللہ کی اور اس کے فرمان کی، اس کے احکام کی محبت ہو. یہ پورے مہینے کے اندر یہ سکھایا گیا. میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا بتایا میں نے آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہم سب کے لیے نمونہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش کا گہوارہ ہے. تو ہمارے اور آپ کے عقل میں، دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہماری زندگی ہمیشہ ایک جیسی ہوگی، ہماری زندگی ہمیشہ خوشحال ہوگی، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. گھر میں میت ہوگی، کبھی نوجوان کا انتقال ہوگا، کبھی بچے کا انتقال ہوگا، کبھی بوڑھے کا انتقال ہوگا، کبھی دوا کھانے کا چکر کاٹنا پڑے گا، کبھی کئی راتوں کو ہاسپٹلوں میں گزارنا پڑے گا، کبھی آپ کو پلنگ پر سونا پڑے گا، کبھی فٹ پاتھ پر سونا پڑے گا. زندگی میں آ سکتی ہے، آئے گی. یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں کا گہوارہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاص وصف یہ تھا اور خاص صفت یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ شرک سے بہت دور رہتے تھے. مشرکانہ عمل سے، کفریہ عمل سے اور بدعت اور رسومات سے، شرک والے اعمال سے ابراہیم علیہ السلام بہت دور رہتے تھے. قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام سچے پکے مسلمان تھے، اللہ کے تابع دار، فرما بردار تھے. وہ دور دور تک شرک سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے، کفر سے وہ کبھی بھی اپنا رشتہ ناتا نہیں جوڑا. آپ دیکھیے کہ پورا خاندان ایک طرف، پورا قبیلہ ایک طرف تھا. ارے تھا کہ نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف تھے، اکیلے ایک طرف. پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری فیملی ایک طرف اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پورا قبیلہ کفر و شرک میں ملوث تھا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد تھے، اکیلے توحید کے مالک تھے، اکیلے ایمان رکھنے والے تھے. تو مسلمانوں کو یہ سبق نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں، جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ایسی نوبت آ جائے، کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ سب ایک طرف ہو جائے، میں اکیلا ایک طرف ہوں، تو اس وقت آپ کیا کرو گے؟ اس وقت آپ کفر و شرک کے ساتھ رہو گے کہ اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ رہو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی سبق. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی حالات ایسے ہیں کہ بچنا مشکل ہے. نہیں کہتے؟ بہت سے مسلمان بھائیوں کو کہتے سنا گیا، بولتے سنا گیا، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا. نہیں جی یہ زمانے میں مکمل دین پر چلنا بولے تو بہت مشکل ہے. ایسا جو مسلمان بولتا ہے اس وقت کیا بولنا چاہیے؟ ارے سامنے والا اگر میں ہوں یا آپ ہو تو آپ کیا کہو؟ انا للہ پڑھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بری خبر ہے. ارے بری خبر پر یہی دعا سکھائی نا. تو مسلمان ایسا بولنے لگا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کر سکیں.
سودی معاملات اتنے سنگین بن چکے ہیں، بازار اور مارکیٹ سودی لین دین سے اتنا جکڑ چکا ہے، اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم سود بیاج سے نہیں بچ سکتے۔ مسلمان ایسا کہتا ہے؟ نہیں کہتا؟ صحیح ہے۔ تو اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا سودی لین دین سے بچنا مشکل ہے، اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ان حالات میں مکمل دین پر چلنا مشکل ہے، تو یہ وہ جاہل مسلمان ہے، ظالم مسلمان ہے۔ جاہل اس لیے ہے کہ ان کو دین کا نہیں پتا، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس نے دین نہیں سیکھا، حج کے موسم میں حج کا موسم تو دیکھا، لیکن حج سے کیا تقاضا، کیا سبق لینا ہے، قربانی تو اس نے کر دیا، جانور کے گردن پر انہیں چاقو اور چھری چلا دی، لیکن انہوں نے اس قربانی سے سبق حاصل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ اس وقت یہ تصور کرو کہ حالات ایسے سنگین ہیں کہ مکمل دین پر چلنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت تو میرے ساتھ تھا کہ کفر و شرک کے ساتھ تھا، تو اس وقت آپ کیا کہو؟ جس وقت آپ سے سوال کیا جائے گا، چاہے میدان محشر میں ہو، چاہے قبر میں ہو، لیکن آج نہیں تو کل تو آپ سے سوال ہونا ہی ہونا ہے نا۔ قیامت کا مقصد ہی وہی ہے، انسان سے سوالات کرنا۔ قیامت آئے گی کیوں؟ قیامت اسی لیے آئے گی کہ ظالم کو ظالم کی جگہ پہ کھڑا کیا جائے، مظلوم کو مظلوم کا ان کو انصاف دلایا جائے۔ قیامت کا مقصد یہی ہے۔ تو قیامت کے دن آپ سے سب سے پہلے آپ کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا، تو آپ کیا اس وقت یہ کہہ سکو گے کہ نہیں جی اللہ جی، میرے رب، میرے مولا، حالات ایسے تھے کہ میں سود سے نہیں بچ سکتا تھا، حالات ایسے تھے کہ میں نشہ سے نہیں بچ سکتا تھا، حالات ایسے تھے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ کیا بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ بولو میرے بھائی۔ یہ آپ تصور کر لو، یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ کے سامنے یہ عذر ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے سامنے عذر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، سولی پہ چڑھانا ہے چڑھا دو جی۔ لیکن ہم اللہ کے احکام کے خلاف تو نہیں کر سکتے، توحید کے خلاف تو ہم نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت ذی الحجہ کے مہینے کا بڑا سبق یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ہو، آپ غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہو۔ آپ کسی بھی حالات میں آپ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں دین پر نہیں چل سکتا، میں سود سے نہیں بچ سکتا، میں نشہ عام ہو گیا ہے، میں نشے سے نہیں بچ سکتا، بے حیائی عام ہو گئی ہے، برائی عام ہو گئی ہے، نظروں کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے، میں نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ عذر نہیں۔ تو تیسرا وصف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کفر شرک سے بہت دور رہتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کفر والے اعمال سے، شرک والے اعمال سے، بدعت اور رسومات والے اعمال سے دور رہے۔ تیسرا پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ کی پہچان ابراہیم علیہ السلام نے مثالوں کے ذریعے کروائی ہے۔ وہ پورا صفحہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ایک مثال سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، دنیا والوں کو یہ سمجھایا کہ دنیا والوں تم کتنے ظالم ہو، کتنے جاہل ہو کہ تم ہر اچھی اور خوبصورت چیز کو کہتے ہو کہ یہ معبود ہے۔ کہا کہ
اگر ہر خوبصورت چیز معبود بن سکتی ہے، ہر طاقتور چیز اگر معبود ہے، تو چلو آؤ مجھے بتاؤ کہ ستارے اور چاند سے خوبصورت اور کیا چیز ہے؟ ارے ستارے اور چاند سے تو خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے نا. تو دیکھو ستارہ بھی اگتا ہے ڈوب جاتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، سورج بھی طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے. تو رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی زوال اس پر نہ آئے. ارے ظالموں، تم رب کس کو بولتے ہو؟ تم رب اس کو کہتے ہو کہ جو تم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان تمہارا نہیں پہنچا سکتا، اور تم اس کی مدد کرتے ہو، اس کو تم رب کہتے ہو. رب تو وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. تم تو اپنے معبود کی خود مدد کر رہے ہو. مجھے کو لا کے پوچھ رہے ہو کہ میرے بتوں کی گردن کس نے توڑی ہے؟ ارے تم خود پوچھ لو نا اپنے معبود سے کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے. یہ ایک لمبا واقعہ ہے، پورے صفحے میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مثالوں کے ذریعے سے توحید سمجھایا، ایمان سمجھایا، اللہ کی پہچان کروائی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاص وصف تھا. 5واں پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کئی جماعت کے قائم مقام تھے. ایک بڑی جماعت مل کر جو کام کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہ سب کام کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امۃ. ابراہیم علیہ السلام کی ذات تو ایک جماعت کی مانند ہے، ایک جماعت کے قائم مقام ہے. آپ پوری جماعت ہو، پوری جماعت مل کر جتنا کام کر سکو گے، ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے وہ کام کیا. یہ آپ کا خاص وصف ہے، خاص امتیازی شان ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاص صفت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نہایت بردبار تھے. قرآن کریم نے کہا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، عبادت گزار تھے. ہماری زندگی میں بردباری نظر نہیں آتی. ہماری زندگی میں بردباری آنی چاہیے، تواضع آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے. تصور اور ذہن یہ بننا چاہیے کہ اگر کوئی آج مجھے گالی دے رہا ہے، چاہے وہ حق پہ دے رہا ہو یا ناحق دے رہا ہو، یا مجھ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، حق پر ظلم کر رہا ہے یا ناحق ظلم کر رہا ہے، یہ چند دنوں کی دنیا ہے. ایک دن تو حق اور حق، باطل تو باطل ہونا ہے. تو اس وقت درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے. اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کی شان ہے بردبار. آج ہم کو تھوڑی سی کوئی سخت الفاظ، سخت گالی دے دے، معمولی قسم کی کوئی گالی دے دیتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور باہر جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں. سامنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. لیکن ہماری یہ کمی بھی ہے کہ اگر غیر ہم پر حاوی ہوتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، اور اپنے اگر ہم کو چھوٹی موٹی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم ظالم بن جاتے ہیں. یہ ہماری کمی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر مسلمان بھائی اگر ہم کو کچھ کہہ بھی دے تو برداشت کر لینی چاہیے. ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر کی طرف سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو اور ہم پر حاوی ہونا چاہے تو اس وقت طاقت دکھانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی شان یہی ہے کہ ظالموں کے سامنے، ظالم بادشاہوں کے سامنے، نمرود کے سامنے آپ نے کبھی سر نہیں جھکایا. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہر موقع پر مصلحت، ہر موقع پر مصلحت، ہر موقع پر حکمت اور مصلحت کو بدنام کر کر کے ہم دب چکے ہیں. ہم نے دین کا بہت نقصان کیا ہے. بڑے بڑے مسائل پر ہم حکمت اور مصلحت کے نام پر، توحید اور ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم مصلحت پر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ نظر انداز اور اگنور کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی کمی ہے، یہ ایمان کی تقاضا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا شاکرا لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کی بہت شکر گزاری کرتے تھے. نعمتوں کی شکر گزاری آج ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. عام طور پر یہ مسلمانوں کی ذہنیت ہے
اس سے نعمت ظاہر ہوتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کی شکر گزاری میں بہت اعلیٰ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نیکوکاروں میں سے تھے۔ آج ہماری زندگی میں نیکی کی کمی ہے۔ ایسے میں نے 10 پوائنٹ لکھے ہیں، وقت ہو چکا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، یہ صفات آنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے تو ہم بھی بردبار بنیں، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے تو ہم بھی مہمان نواز بنیں، ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے تو ہم بھی شکر گزار بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمانی لیول کتنا ہائی لیول کا تھا، ایمانی پاور کتنا تھا، کم سے کم 10واں حصہ تو ہماری زندگی میں آنی چاہیے کہ دنیا کے حالات سے ہم متاثر نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوئے، کسی ظالموں سے کبھی متاثر نہیں ہوئے، حالات کیسے بھی ہوں ابراہیم علیہ السلام کبھی متاثر نہیں ہوئے، اپنے توحید پر ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر کھڑے رہے، اللہ کا گن گاتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے کہ چھوٹے موٹے حالات کی وجہ سے مسلمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، اب ان کے پاؤں تلے زمین سرک جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، کمی ہے ایمانیات کی، کمی ہے عبادات کی۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ جس بندے کی زندگی میں نیکی ہو اس بندے کی زندگی میں مضبوطی آتی ہے، اور جس بندے کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو اس بندے کی زندگی میں استقامت اور طاقت اور قدم جماؤ، اس کے ثبات قدمی اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کفر کے اندر سختی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کے حامل تھے، توحید کے حامل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان والوں کو ایمان کی دعوت دی تو کس طرح دعوت دی؟ کتنے مزاج، نرم مزاج کے ساتھ۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جی اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میرا اور آپ کا باپ کیسا بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیسے تھے؟ مشرک تھے۔ مشرک باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ بالکل نرم انداز، نرم لہجے میں ایمان کی اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، نوجوانوں، باپ مشرک ہو، کافر ہو تو بھی یہ حکم ہے کہ نرم لہجے میں بات کرو۔ ہمارا اور آپ کا باپ تو ایمان کا حامل ہے، توحید کا حامل ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ آپ کیسے اپنے باپ کے سامنے آواز بلند کر سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ ہمیں ان کے اوصاف کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی، اتارنے کی اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ نکل جاتا ہے۔ قربانی آپ کو کیا سبق دیا؟ آپ نے جانور کی گردن پر چاقو چلا دیا، اپنے خواہشات پر آپ نے کب چاقو چلایا؟ جانوروں کی گردنوں پر چاقو چلانا آسان ہے جی، آپ اپنے خواہشات پر کب چاقو چلاؤ گے؟ اپنی خواہشات کو رب کی خواہش پر کب مٹاؤ گے؟ آپ کی مرضی رب کی مرضی پر کب ہوگی؟ مسلمانوں کی مرضی رب کی مرضی پر ہے۔ رب نے جیسا کہا ویسا کرنا مسلمانوں کا کام ہے، لیکن آج ہم ہیلے بہانے کو ہم نے ہتھیار بنایا ہے، حکمت اور مصلحت کو ہتھیار بنایا ہے۔ اپنے جذبات پر اور اپنے خواہشات پر ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے قربانی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لاکھوں کی قربانی کر لو لیکن اپنے خواہشات پر آپ چاقو نہیں چلاؤ گے، اپنے خواہشات پر نہیں دباؤ گے۔ ہماری ایمانی حالت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہمارا ایمان اٹھانے کو تیار نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے آپ قربانی دینے کو تیار نہیں، تو آپ کس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہو یار؟
لاکھوں اونٹوں کی قربانی کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا ایمان، آپ کا توحید اور آپ کا جذبہ اور آپ کا جذبہ ایمان اور آپ کی غیرت، آپ کی حمیت یہاں تک آپ کو گوارا نہیں کرتی کہ اٹھ کر اللہ کے لیے وضو کر کے مسجد میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ یہ آپ کا ضمیر، آپ کا دل جب یہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو آپ کون سی قربانی کی طاقت رکھتے ہو؟ صرف گوشت کھانے کی، صرف شہرت کی، دکھلاوے کی کہ میں نے یہ قربانی کی، میں نے یہ قربانی کی۔ قربانی تو اصل آپ کے جذبات اور خواہشات کی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جا رہا ہے، اس سے آپ سبق حاصل کریں، ہم بھی سبق حاصل کریں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ دنیا کے حالات بدلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، نئے نئے قانون بنتے رہیں گے، الٹتے رہیں گے، اور حکومت عدد کی بدلتی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسی حکومت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں پر کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ مسلمانوں کم سے کم یہ تو یاد رکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی سنت ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔